رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ها هنا مصارع الشام صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کے مختصر سے اس کلام سے استفادہ کرتے ہوئے جو امام نے کربلا والوں کے بارے میں خود سرزمین کربلا پہ فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے، ان کے شہادت کا یہ مقام ہے. اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ کربلا میں عشق پروردگار اور عشق دین اور اپنے مقصد سے عشق اور انسانی اقدار اور ویلوز سے عشق، یہ سب کچھ اپنے معراج پر ہے. اور کربلا معراج عشق کی سرزمین ہے جہاں پر عشق کو معراج عطا ہوتی ہے. اور اس معراج تک پہنچنے میں ان کا عمل، کربلا والوں کا عمل، کربلا والوں کے عمل کا ہر پہلو یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے اور عشق پروردگار میں انجام دے رہے ہیں. یہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ
کربلا میں اگرچہ کربلا کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت کچھ ہے جو کربلا کے بارے میں ابھی اور بیان ہونا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے انسان کے اوپر اس کی عقل کا غلبہ بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ہی کربلا کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے زمانے کے بڑھ جانے سے دنیا کے بہت سارے رسم و رواج انسانی عقل کے معیار پر نہ اتریں گے، اس لیے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کربلا کی جو عقل اور عشق دونوں کا سنگم ہے اور دونوں کی معراج ہے، جہاں پر کربلا کا جتنا بھی فیصلہ ہے وہ عاقلانہ ہے اور عقل کی بنیاد پر ہے، اور جتنا بھی عمل ہے وہ عاشقانہ ہے اور عشق کی بنیاد پر ہے۔ یہ دو جملے ہیں، لیکن میں صرف کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں زیادہ دیر تک، کہ حسین ابن علی نے مدینے سے لے کر مکے سے لے کر راستے میں کربلا میں 2 محرم کو، 4 محرم کو، شب عاشور میں جتنا بھی فیصلہ کیا ہے وہ نہایت ہی عاقلانہ فیصلہ ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم فارسی لٹریچر میں، پرشین لٹریچر میں اور اردو لٹریچر میں ایک جنگ ہے جو 2 چیزوں کے درمیان میں جاری رہتی ہے، عقل کے اور دل کے، عقل اور عشق کے درمیان میں ایک جنگ ہے۔ چونکہ آپ لوگوں میں سے شاید زیادہ تر لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے پرشین لٹریچر یا اردو لٹریچر نہ پڑھا ہو، لہٰذا شاید اس کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ایک بہت ہی بڑا ادب اور لٹریچر موجود ہے جہاں پر یہ پہلو پیش کیا گیا ہے کہ عقل و عشق کی جنگ، کہ عقل کے تقاضے اور ہیں، عشق کے تقاضے اور ہیں، عقل کے تقاضے اور ہیں، دل کے تقاضے اور ہیں، کہ دل جو ہے وہ عشق کا مرکز ہے اور عقل جو ہے وہ فکر و شعور کا مرکز ہے۔ بعض وقت انسان کے فکر و شعور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے تقاضے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، اور یہ ٹکراؤ نظر بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن کربلا ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر عقل بھی اپنے معراج پر ہے اور عشق بھی اپنے معراج پہ ہے۔ کربلا کا جو بھی فیصلہ ہے وہ نہایت عاقلانہ فیصلہ ہے، کہ اس سے بہتر کچھ سوچا نہیں جا سکتا۔ اس پہ یہ خطابت کے بعد کا جملہ نہیں عزیزو، اس پہ توجہ کریں، اس سے بہتر کچھ سوچا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی ایسا عمل اٹھا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے کاش کی اس جگہ پر اس طرح سے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے عمل انجام دیا گیا ہوتا۔ شیعہ ہونے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی تصور بھی یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ امام کو تشیع آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ امام معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عمل کی خطا بلکہ فکر کی خطا، فیصلے کی خطا، ہر طرح کی خطا سے محفوظ ہے، معصوم ہے۔ لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام معصوم تھے منصب کے لحاظ سے، اگرچہ عمل کے لحاظ سے بہت سے کربلا میں ایسے تھے جو انہوں نے عصمت حاصل کی تھی، عملی عصمت، یہ دونوں فرق ہے۔ عمل کے لحاظ سے عصمت الگ چیز ہوتی ہے، منصب کے لحاظ سے عصمت الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں معصومین تو عام طور سے ہمارے ذہن میں ان اولیاء خدا کا تصور آتا ہے کہ جو منصب کے لحاظ سے معصوم ہے، منصب سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، یعنی عہدے کے لحاظ سے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ لیکن کربلا میں ایسی ذات موجود ہے جن کے لیے بزرگ علماء نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ عمل کے میدان میں معصوم زندگی گزاری ہے جنہوں نے، جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا،
ابوالفضل العباس جناب علی اکبر کے لیے باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ کیا ہے ہمارے بزرگ علماء نے کہ میدان عمل میں ایک معصومانہ زندگی کی جو تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جب بھی کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو فرعون یا قارون یا نمرود یا ابو جہل یا ابو لہب بنا کے نہیں پیدا کرتا، پیدا سب کو کرتا ہے معصوم۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ پیدا ہو، جس گھرانے میں پیدا ہو، وہ نہایت ہی معصوم بچہ ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی عیب ہوتا ہے، عیب جو روحی عیب ہے، اخلاقی عیب ہے۔ لیکن پھر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا بنتا چلا جائے، سلمان و ابوذر بنتا چلا جائے، حبیب و زہیر بنتا چلا جائے، موسیٰ و عیسیٰ بنتا چلا جائے، یا فرعون و نمرود بنتا چلا جائے، قارون۔ معصوم سب، آغاز سب کا معصوم سے ہوتا ہے۔ اور یہ عصمت جو منصب کی عصمت نہیں ہے، تقاضا بھی ہے کہ تم اپنی اس عصمت کی حفاظت کرو، اپنے اس پاکیزگی کی حفاظت کرو۔ اور جو لوگ جتنا زیادہ حفاظت کر پاتے ہیں اتنی زیادہ محترم ہوتے چلے جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، بلکہ حتیٰ انسانوں کی نگاہ میں محترم۔ عصمت کے درجات کو، عصمت کی تک عصمت کرنے والا، توڑنے والا خود انسان ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی عصمت کو خود توڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا میدان کربلا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو عمل کے میدان میں معصومانہ عمل رکھتے ہیں، واقعاً رکھتے ہیں۔ مطلب منصب کے لحاظ سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے امام، یا امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ہے امام۔ لیکن عمل کے لحاظ سے بہت کچھ، لیکن ہم جو عرض کرنے جا رہے تھے کہ امام سے ہٹ کر بھی اور سب کو اگر دیکھیں تو کربلا میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، نہایت ہی سخت حالات میں انسان سوچ سوچ کر تھک جائے، لیکن نہیں کہہ سکتا کہ ایسے حالات میں اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کیا گیا ہوتا اس سے بہتر ہوتا۔ یعنی کربلا یہاں جو کہہ رہے ہیں مراد صرف کربلا عاشور تک نہیں ہے، بلکہ کربلا میں پورا ماجرا جو پیش آیا، بیویوں کے اوپر جو حالات پیدا ہوئے، ایسے سخت حالات میں، بازاروں میں، درباروں میں، نرغہ عادہ میں، تماشائیوں کے درمیان میں، لیکن کوئی بھی ایک عمل ایسا کوئی ڈھونڈ کر نہیں نکال سکتا کہ جہاں پر یہ کہہ سکے کہ ایسے حالات میں یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا۔ اس پہلو پہ نہیں معلوم کبھی غور کیا گیا کہ نہیں۔ اچھے حالات میں سب اچھے فیصلے کر لیتے ہیں، سخت حالات میں فیصلہ کرنا جسے انسان کل آپ کے ساتھ، اس سے انسان پہچانا جاتا ہے، مشکلات میں، سختیوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، واقعاً مشکل ہوتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ کے اوپر تھوڑا سا مشکل آ جاتی ہے، پورا نظام ذہن کا اور فکر کا اور شعور کا وہ بکھر جاتا ہے، غصہ کرنے لگتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، نامناسب فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ ان کو بہت ہی محترم اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی اسکالر سمجھتے تھے، لیکن جب مصیبت آ گئی تو ان کے فیصلے دیکھنے لگے جیسے بچوں جیسے فیصلے نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے، بعد میں خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کیوں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عقل کے باغ ڈور کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیے ہوتے ہیں مشکل وقت میں۔ واقعاً بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بعد میں خود شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ اے کاش کہ میں نے اس طرح سے گفتگو نہ کی ہوتی، اے کاش کہ میں نے اس طرح بات نہ۔ لیکن کیوں اس طرح گفتگو کی؟ اس لیے کہ تھوڑا سا مشکل وقت آ گیا تھا، مشکل وقت میں عقل ہاتھوں سے چھوٹتی چلی گئی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے کہ جس پر الگ سے 10 دن کم سے کم گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کہ آ کر دیکھیں کہ کربلا میں کتنے سخت حالات پیدا ہوئے، لیکن کربلا سے لے کر شام تک کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے اے کاش کہ اس کے بجائے کوئی اور فیصلہ کیا گیا ہوتا۔ بہت توجہ کرو، بہت غور کرے اس پر۔ دربار میں کھڑے ہو کر بیویوں کو کوئی فیصلہ کرنا ہو،
کہاں پہ خطبہ دینا ہے، کیا خطبہ دینا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، کوئی ایک لائن، ایک جملہ، ایک لفظ بھی لا کر نہیں کہہ سکتا کہ اس لائن اور اس جملے کے بجائے کوئی اور جملہ کہا گیا ہو۔ اتنا اختیار میں ہے سب کچھ، سب کچھ اپنے اختیار میں لے کے چلو۔ لہٰذا اس جملے کو میں صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس پر کبھی گفتگو ہو اور بہت تفصیل سے گفتگو ہو، کہ کربلا میں مدینے سے لے کر شام تک جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ نہایت ہی عاقلانہ فیصلے، عقل کی بنیادوں پر، اور جب عمل کا انداز آ کر دیکھیں تو نہایت ہی عاشقانہ عمل، کیونکہ عمل کے میدان میں عقل جو ہے پیچھے پڑنے لگتی ہے، عقل کا پر کمزور پڑنے لگتا ہے، عقل کی پرواز رکنے لگتی ہے۔ فیصلوں کی حد تک بہت اچھا ہے، عقل کی پرواز یہ الگ بات، یہ ابھی ہم نہیں چھڑنا چاہتے کہ انسان ایک صحیح پرواز جو کر سکتا ہے وہ دو پر سے، ایک عقل کا پر اور دوسرا عشق کا پر۔ عقل و دل کے ساتھ جب پرواز کرنا شروع کرتا ہے تو ایک صحیح پرواز اور بلندی کی طرف جا سکتا ہے۔ فیصلے کے میدان میں آ کر عقل حساب کرنا شروع کرتی، یعنی عمل کے میدان میں، فیصلے کے میدان میں عقل ہی چاہیے، لیکن عمل کے میدان میں آ کر عقل حساب و کتاب میں لگ جاتی ہے کہ یہ عمل ہم انجام دیں۔ ہاں عقل تو کہہ رہی ہے، عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ یہی عمل انجام دینا چاہیے، لیکن یہ انجام دیں گے تو کیا ہوگا، نتیجے کیا ہوں گے، کہاں تک پہنچیں گے، کیا حالات پیدا ہوں گے۔ یہاں پہ عشق کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عشق کا اگر سہارا یہاں پر نہ ہو تو عقل پیچھے لگنے لگے۔ یہی اسی منظر کو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق یہی ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل یہاں پہ بہت سوچتی کہ ارے ہم تو نبی بن کے آئے ہیں، ہم تو لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو بشریت کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، تھوڑا کچھ ایسا کریں کہ اپنی جان تو بچا لیں، چونکہ ہماری جان اپنی جان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں عشق کی ضرورت پیش آتی ہے، یہاں عقل کو شاید مشکل پیش آ جائے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ یہاں پہ عقل جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، یہاں پہ جبریل کی عقل بھی پریشان ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو گئی۔ یعنی جناب ابراہیم کے یہ منظر دیکھ کر جبریل کی عقل بہت پریشان ہو گئی، چونکہ جبریل کے پاس فقط عقل ہی عقل ہے۔ اصل انبیاء عقل کے نمائندے ہیں، ملائکہ معاف کیجیے گا، ملائکہ عقل کے نمائندے ہیں، ملائکہ کو عقل صرف دی گئی ہے۔ روایت میں جملہ موجود ہے کہ انبیاء کو جب کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، غالباً نام عبداللہ ابن سنان ہے، انہوں نے آگے پوچھا کہ انسان بہتر ہے، بافضیلت تر ہے یا ملائکہ بافضیلت ہے؟ یہ ایک سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان صاحب کمال ہے زیادہ، انسان کی فضیلتیں زیادہ ہیں یا ملائکہ کی فضیلتیں زیادہ ہیں؟ تو وہاں پر امام نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ سوال میرے جد سے بھی پوچھا گیا تھا، اور یہ جواب دیا تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو عقل ہی عقل دی ہے۔ ملائکہ کا اصلی خلقت کا جو جوہر ہے وہ عقل ہے، اور اللہ نے انسانوں کو فقط ہوس ہی ہوس دی ہے، خواہشات، ہوس یعنی خواہشات، اور اللہ نے انسان کو بیچ میں لا کر عقل بھی دی ہے، خواہشات بھی دی ہے، یعنی مسئلے کو حل کیا۔ صرف امام نے یہ جواب نہیں دیا کہ امام ایک جملے میں اگر جواب دیتے کہ مثلا انسان جو ہے افضل ہے تو بات اس کا حل نہیں ہو پاتی، چونکہ یہ بات ابھی تک بھی لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے۔ کہتے فلاں انسان فرشتے جیسا ہے، انسان بڑا ہے یا فرشتہ بڑا ہے؟ یہ سوال آ کر امام نے کہا کہ یہ تین مخلوق ہیں جن سے جو ہمارے سامنے ہے، ایک فرشتے ہیں،
دوسرے انسان ہے، دوسرے حیوان ہے، بیچ میں انسان ہے۔ تینوں کی صفات کیا ہے؟ تینوں کی صفات یہ ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو فقط عقل دی ہے، حیوانات کو فقط ہوس اور خواہشات دی ہیں، انسان جو بیچ میں اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، خواہشات بھی دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر جتنا زیادہ غالب کرتا چلا جائے اتنی زیادہ فرشتوں سے افضل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس سمجھنے میں آنے والی بات ہے، بس آسانی سے۔ اور جو انسان جتنا زیادہ اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غالب کرتا چلا جائے اور اپنے وجود پر اپنی عقل پر، اتنی وہ حیوان اور حیوان سے بھی بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی واضح عقل کے غلبے کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے بھی آگے سفر کر جا سکتا ہے، جاری رکھ سکتا ہے۔ اور جب تک جس حالت میں انسان کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہے، اس وقت بھی سمجھے کہ اس وقت بھی وہ فرشتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اور جہاں ماجرا پلٹ گیا ہے، شہوات کا غلبہ اور خواہشات کا غلبہ انسان پر ہونے لگا، تو یعنی انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی عقل کے اختیار میں دے کر، چونکہ خواہشات لازم ہے انسان میں، ممکن نہیں انسان بغیر خواہشات کی زندگی گزار سکے، لازم ہے۔ یعنی نیند کی خواہش، نیند ایک خواہش ہے انسان کی، یہ نیند اگر عقل کے کنٹرول میں ہے تو جو خواہش کا عمل ہے وہ بھی انسان کی عبادت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواہش ہے اگر عقل کے عقل کے کنٹرول یعنی کیا؟ یعنی یہ جسم ہے، میٹیریل جسم ہے، تھک جانے والا ہے، اعصاب ٹوٹ جانے والے ہیں، کمزور ہو جانے والا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے، لہذا ضرورت کے تحت انسان سو رہا ہے، خواہش کے تحت نہیں سو رہا ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہی ہوا۔ جو ضرورت کے تحت سوتا ہے وہ اتنا سوئے گا جتنا انسان کی ضرورت ہے، جو ضرورت کے تحت کھائے گا وہ وہی کھائے گا، اتنا ہی کھائے گا جتنا انسان کی ضرورت ہے۔ چونکہ سونا، کھانا، ازدواجی زندگی، یہ سب کیا ہے؟ خواہشات کے بڑے بڑے نمونے ہیں۔ خواہشات کے جو اہم ترین نمونے ہیں کیا؟ ازدواجی زندگی کے نتیجے میں جو خواہشات انسان کی ہیں، نیند انسان کی خواہشات میں ہے، کھانا انسان کی خواہشات میں سے، غذا انسان کی خواہشات میں سے، اور بہت ساری چیزیں، کھانا، مکان، ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں اگر عقل کے کنٹرول میں ہو تو یہ اگرچہ خواہشات کی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں، لیکن چونکہ عقل کے کنٹرول میں ہے لہٰذا یہ عمل بھی انسان کو فرشتوں سے بلند کرتا چلا جاتا ہے، عبادت بناتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی کی نگاہ تبدیل ہو جائے، نگاہ انسان کی بدل جائے۔ سو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ سونے میں اچھا لگ رہا ہے، ضرورت کے تحت نہیں سو رہا ہے، لہذا ضرورت کچھ اور ہے لیکن پھر بھی سویا جا رہا ہے۔ ضرورت پڑھنے کی ہے پھر بھی سوتا جا رہا ہے، ضرورت مطالعہ کرنے کی ہے پھر بھی سوتا جا رہا ہے، ضرورت کام کرنے کی ہے پھر بھی پڑا ہوا سوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ عقل کا غلبہ ہٹ گیا، فقط خواہشات رہ گئی۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، یہ حدیث تنہا خود کافی، حدیث کا ترجمہ ہی ساری بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ جتنا زیادہ انسان کی زندگی پر عقل اس کی غالب ہوتی چلی جائے اتنی زیادہ انسان فرشتوں سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کی خواہشات اس کی زندگی پر غالب ہوتی چلی جائے اتنی زیادہ انسان حیوان اور حیوانوں سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی واضح طور پر امام نے کلیئر طور پر بالکل بتا دیا۔ جہاں پر جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو عقل اور عشق، کربلا میں ہم جب آ کے دیکھتے ہیں تو ہر فیصلہ جہاں پر کل آپ کے سامنے 8 ذی الحجہ کو چھوڑنا ہوا اگر مکہ، نہایت ہی عاقلانہ، واقعی تعجب کرتا ہے انسان، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ حسین ابن علی کا یہ فیصلہ اور حسین ابن علی کے ساتھیوں کا بھی یہ فیصلہ، جو کہ امام ہے، معصوم ہے، لیکن ساتھی بھی امام کی یہ ساری بات اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں
کہ کیوں اسی وقت چھوڑنا ہے، کیوں پہلے نہیں چھوڑنا ہے، کیوں حج 3-4 دن رک جائیں، 3 دن 4 دن حج کر کے جائیں، جانا تو ہے تو جا سکتے ہیں لیکن حج کر کے چلے جائیں، لیکن نہیں، وہ لازم تھا۔ کہ ایک برادر نے سوال کیا مجھ سے کہ کیوں ایسا ہوا، جو واقعہ کل آپ کے سامنے پڑھا گیا، کہ کیوں ایسا ہوا کہ اللہ نے جناب طالوت کے لشکر کو ایسی فتح دے دی جناب داؤد کے ذریعے سے کہ سب کے سب بچ گئے اور میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب یہ بات میں نے جان کے کل نہیں چھیڑی تھی، وقت بھی نہیں تھا۔ جواب اس کا وہی ہے کہ میدان کربلا میں شہادت ہی کے ذریعے سے مقصد تک پہنچا جا سکتا تھا۔ نگاہ میں مقصد اہم ہے، ایک وقت زندگی کی حفاظت کرنا لازم ہے، دل چاہتا ہے کہ اے کاش کی اس وقت شہادت حاصل ہو جائے، لیکن نہیں، زندگی بچنا لازم ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے اگر حاکم شام جیسے پست انسان سے امام کو صلح کرنی پڑی، امام حسن علیہ السلام کے لیے کتنا زیادہ یہ عزیز تھا کہ ایسے حالت میں جنگ کر کے شہید ہو جائے، واقعاً بہت زیادہ عزیز تھا یہ۔ لیکن نہیں، اس وقت اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ زندگی کا بچنا لازم ہے، چونکہ نہ زندگی ہماری اپنی ہے نہ موت ہماری اپنی، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا بہت زیادہ عزیز ہوتے ہوئے بھی امام نے اپنی زندگی بچائی، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، کربلا کے لیے، بعد میں آنے والے حالات کے لیے، بعد میں آنے والے ماجرا کے لیے۔ لہذا مقصد نگاہ میں ہے۔ اس وقت مقصد کیا تھا؟ اس وقت امام نے پہلے دن بتا دیا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، میں یزید کو ختم کرنے نہیں جا رہا ہوں، یزید کو نابود کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا اصلی مقصد ہے امت کو غفلت سے بیدار کرنا کہ کیوں یزید کو برداشت کرتی چلی جا رہی، کیوں یزید کی حکومت پر خاموش بیٹھی ہے، کیوں حج پہ حج کرتی چلی جا رہی ہے، کیوں سجدے پہ سجدے کرتی چلی جا رہی، لیکن ایک مرتبہ یزید کے خلاف قدم نہیں اٹھا رہی۔ اور یہ بیداری ممکن نہیں تھی جب تک کہ اتنی بڑی شہادت نہ دی جاتی۔ امام جنگ کر کے اپنی جان بچا لیتے تو یہ عمل، یہ پروسیس بہت لمبا ہو جاتا۔ امت کو بیدار کرنے کا عمل ممکن ہے کہ انجام پاتا، لیکن اس کا عمل بہت ہی لمبا ہوتا۔ لیکن ایک شہادت کے ذریعے نہ صرف اپنے دور بلکہ قیامت تک آنے والی امتوں کو حسین ابن علی نے بیدار کر دیا۔ لہذا وہاں پر جان بچانا نہیں مقصد تھا، وہاں پر جان دینا مقصد بن چکا تھا۔ البتہ اصلی مقصد جان بچانا نہیں، اصلی مقصد وہی تھا۔ یہ الگ گفتگو ہے۔ حسین ابن علی کا اصلی مقصد امام جانتے ہیں، پہلے ہی دن سے جانتے ہیں کہ شہادت ہونے والی ہے، لیکن مقصد شہادت نہیں ہے۔ شہادت کے ذریعے سے اس عظیم مقصد تک حسین ابن علی پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی قیامت تک غفلت سے بیدار رکھنا۔ کہ البتہ اس بیچ میں ہم نے عزاداری کو اس انداز سے بنا دیا ہے کہ عزاداری کو بجائے یہ کہ بیداری کا ذریعہ بنائیں اور سلانے کا اور خواب میں مبتلا کر دینے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں ہم بحث ابھی نہیں چھیڑتے۔ یعنی عزاداری میں آ کے انسان بالکل بیدار ہو کر یہاں سے جائے، جلوس میں آئے تو بیدار ہو کر جائے، مجلس میں آئے تو بیدار ہو کر جائے۔ چونکہ انبیاء اور ائمہ ان کو قتل ہی اسی لیے کیا جاتا تھا، مخالفت ہی ان کی اسی لیے کی جاتی تھی کیونکہ وہ غافل لوگوں کو آ کر بیدار کر دیا کرتے تھے۔ اصلی کام ان کا تھا بیدار کرنا، غفلت سے چونکا دینا۔ ممکن ہے بعض زمانے میں غفلت اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن حسین ابن علی کے زمانے میں غفلت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ یہاں پر بہت بڑے عمل کیے۔ امام نے 2 سال پہلے خطبہ دے کر بھی بیدار کرنا چاہا۔ خطبہ منع بیداری کا خطبہ ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پڑھا جائے۔ خطبہ منع نہایت ہی بیداری کا خطبہ ہے، لیکن خطبہ منع دے کر امام نے سمجھ لیا کہ اب یہ قوم خطبے سے بیدار ہونے والی نہیں، لہذا وہاں پر شہادت لازم ہو گئی۔ یہ فیصلہ، شہادت کا فیصلہ، وہاں نکلنا، 8 ذی الحجہ کا انتخاب کرنا، خاص کر کیونکہ حج کر کے اگر جاتے امام تو وہ بیداری نہیں ہوتی، ایک نارمل سا مسئلہ ہوتا، ہاں اب حج کر لیا، امام سفر پہ چل، سب جا رہے ہیں، امام بھی جا رہے ہیں، سب لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، حسین ابن علی بھی جا رہے ہیں۔
اگر کچھ دن پہلے امام چلے جاتے، یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر کچھ دن پہلے امام چلے جاتے تب بھی ایک تھوڑا نارمل سے ہٹ کے بات ہوتی، لیکن پھر بھی ہوتی کہ ہاں کوئی وجہ ہوگی، کوئی ضرورت پڑ گئی ہوگی، کوئی مشکل ہو گئی ہو. بہت سارے لوگ کبھی کبھی حج سے پہلے چلے جاتے کسی مجبوری کی بنیاد پر. امام بھی چلے گئے ہوں گے، حسین ابن علی بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن بالکل وہی وقت امام کا انتخاب کرنا کہ جب احرام باندھ کے لوگ عرفہ کی طرف جا رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ عرفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، امام احرام کھول کر مکے سے باہر نکل رہے ہیں، کعبے کو چھوڑ رہے ہیں، حرم کو چھوڑ رہے ہیں. یہاں بیدار کرنے کے لیے امام کا یہ عمل بہت بڑا عمل تھا. نہایت ہی پورے عرفہ میں جو گفتگو ہو رہی، جب کوئی کسی سے مل رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا فرزند حج چھوڑ کے چلا گیا. حسین ابن علی نے حرام کو کھول دیا. جو اتنے پیدل حج کیا کرتے تھے آج وہ حج نہیں کر رہے ہیں، عرفہ کے میدان میں نہیں آئے ہیں. حسین ابن علی مکے سے نکل گئے ہیں، حرم سے نکل گئے ہیں، بچوں کو لے کے نکل گئے ہیں، سب کو چھوڑ کے نکل گئے. عرفے میں یہی گفتگو ہو رہی ہے، مشہر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، مینا کے میدان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، واپسی میں قبیلے ایک دوسرے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کاروان لوگ ایک دوسرے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، واپس پلٹ کے اپنے اپنے وطن میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو کس لیے ہے؟ حسین ابن علی کے ایک عمل کے ذریعے سے. اور اس ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ غافل لوگوں کو بیدار کر دیا جائے. کیوں چھوڑ کے گئے؟ کیوں چھوڑ کے گئے؟ یہ بھی 10 دن اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اور شاید کبھی اور کرنی پڑے، چونکہ وہ گفتگو محفوظ نہیں ہو پائی تھی، بہت پہلے گفتگو کی گئی تھی. لیکن ضرورت ہے کہ کربلا بیداری کا عمل ہے. کربلا ہے ہی بیداری کے لیے. کربلا کے ذریعے سے سلایا نہ جائے خدا کے لیے. ہمیں آ کر ثواب کی لوریاں نہیں دی جائے، ثواب 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 سو جاؤ. یعنی بیدار لوگ آئے، ہم سلا کے ان کو بھیج دیں. عمل کی آرزو لے کر لوگ آئے، ان کو ہم بے عمل بنا کے لے چھوڑ دیں. جو آدمی سو جاتا تو عمل نہیں کرتا. خواب سویا ہوا آدمی تو عمل نہیں کر سکتا. بستر کا خواب اور ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا سو جانا اور ہے. دین میں آ کر خواب اور غفلت اور یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم سلانا ہمارا کام نہیں ہے. عزاداری بیداری ہے، نہ عزاداری خواب. جنت کی لوریاں ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے استاد کا جملہ ہے کہ جنت کی لوریاں دے دے کر ہم نے سلا دیا. یعنی عمل کرنے والے انسان کو بے عمل بنا دیا. اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سو جاؤ. دین کے مسئلے میں تم بالکل سو جاؤ. نہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کچھ معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کچھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کچھ تمہارا پکا ہو گیا. اتنی لوری دی، اتنی لوری دی، اتنی لوری دی کہ جس قوم کو سب سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کربلا اس کے پاس ہے، وہی قوم آج سب سے زیادہ سوئی ہوئی نظر آ رہی، سب سے زیادہ غافل نظر آ رہی. عجیب ہے. تو کربلا کا ہر عمل، کربلا جہاں عشق کی معراج ہے، وہیں کربلا عقل کی بھی معراج ہے. یہ موضوع ابھی محفوظ رکھے، کوئی آ کر گفتگو کرے انشاءاللہ. کربلا عقل کی بھی معراج. ہر فیصلہ، ہر دردناک ترین حالات کا فیصلہ بھی عقل کے معیار پر بالکل بلندی پر پہنچا ہوا معراج کا فیصلہ ہے. چاہے وہ بازار میں فیصلہ کرنا پڑے، چاہے دربار میں فیصلہ کرنا پڑے، چاہے تماشائیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑے، چاہے درباریوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑے، چاہے حاکمان اور درباریوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا، لیکن نہایت ہی عاقلانہ فیصلہ، آخری منزل ہے اپنی. اور عشق، یہ ہمارا موضوع جو بھی چل رہا، عشق. فیصلے عاقلانہ تھے، عمل سب کے سب عاشقانہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رجائے لقائے پروردگار رکھتے تھے اللہ سے. کل میرے ایک برادر نے سوال کیا لقاء کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا کاش کہ تو مجلس کے درمیان میں متوجہ کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعا بعض لوگ نہ سمجھیں. لقاء یعنی ملاقات، جو چند آیتیں پڑھی، لقاء یعنی ملاقات. البتہ بعض کلموں کے ذریعے سے شاید واضح ہو گیا ہو. وہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتے ہیں
جو امام نے فرمایا من کان فینا باذل المحجت هو موطنا علی لقاء اللہ نفسه، جو اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں ان کا انداز بدل جاتا ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، فیصلہ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، سب کچھ انداز بدلا ہوا رکھتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات نہ کرنے کی امید رکھنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے، دوسرا نمونہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان الذین والذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کا چھوڑو، جالوت کا لشکر اتنا بڑا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کیا فرق پڑتا ہے، بہت ہوگا یہ کہ ہم جان ہماری چلی جائے گی، مار دیے جائیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو آئے ہی ہیں اس آرزو سے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ والذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حوروں سے نہیں، لیکن یہ الگ رکھے، جدا رکھے مسئلہ۔ داعشی لوگ وہاں پر نہیں آئے جو حوروں سے ملاقات کرنے کے لیے سینکڑوں انسان کی جا کر جان لے لیتے ہیں کہ انہیں جہنم کی حوریں ملیں گی۔ یہ نام مناسب نہیں ہے کیونکہ ویسا کوئی نام نہیں موجود ہے نا، جنت کی حوروں کے لیے تو حور کا نام موجود ہے قرآن میں، لیکن جہنم آتش جہاں پر کہا گیا کہ انسان اور پتھر دو لوگ، وقودها الناس والحجارہ، یہ ان کی حوریں ہیں۔ یہ ناس جو ہے کون ہے؟ ناس یعنی آگ کا کام کیا ہو رہا ہے، لکڑی سے آگ نہیں وہاں چل رہی ہوگی، لکڑی کے کوئلے نہیں دہک رہے ہوں گے، بلکہ کیا کون دہک رہا ہوگا؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آتش کیا ہوگی؟ انسان اور پتھر، یعنی دہکتے ہوئے انسان، دہکتے ہوئے شعلے نہیں، یہ قرآن کی لفظ ہے۔ جہنم کی آتش کا کام کون کر رہا ہوگا؟ دہکتے ہوئے انسان۔ تو یہ جو آ کر جو ایک سوسائڈ بم کے ذریعے سے آ کر ہزاروں انسان کی جان لے لیتے ہیں، ہاں وہ ایسے انسان کی آرزو کریں، دہکتے ہوئے انسانوں کی آرزو، آتش جہنم کے دہکتے ہوئے انسانوں کی آرزو میں وہ رہے۔ لیکن وہ جو اللہ سے لقاء کی آرزو رکھتے ہیں، ملاقات پروردگار کی آرزو رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جان رہ جائے یا جان چلی جائے، آرزو و شہادت لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ جو آرزو شہادت لے کر اور اللہ سے ملاقات کی آرزو لے کر میدان جنگ میں جائے، پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو؟ ساری تعداد کے آنکڑے اس وقت لگائے جاتے ہیں جب یہ آرزو ہو کہ میدان میں جا رہے ہیں، واپس پلٹنا ہے۔ جنگ احد میں جب سب فرار کر رہے تھے، اگر تنہا عقل کا فیصلہ ہوتا تو ہر ایک کو چاہیے تھا، اب سب فرار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے۔ اگر تنہا عقل ہوتی، اکیلی عقل ہوتی، لیکن عقل کے ساتھ چونکہ عشق رسول ہے، عشق دین ہے، عشق پروردگار ہے، تو عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اب عقل بھی کہہ رہی ہے، وہ عقل جو عشق کے ساتھ ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہاں پر جہاں میدان نہیں چھوڑا جا سکتا، یہاں پر میدان سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ بچے تھے جنگ احد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو لوگ بچے تھے وہ عشق کا میدان وہ بھی سر کر رہے تھے، طے کر رہے تھے، عشق لازم تھا وہاں پر۔ حتیٰ ان بچے ہوئے لوگوں میں ایک خاتون بھی تھی، انہوں نے بھی اپنی شہادت پیش کی، بہت کم لوگ بچے تھے۔ کون سی عقل کہتی ہے کہ جب پورا لشکر فرار کر رہا دو چار لوگ یہاں پہ ٹھہرے رہ جائیں؟ وہ عقل کہتی ہے
کہ جو اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے کی لذت کہیں زیادہ ہے زندگی کرنے کی لذت سے۔ لہذا کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی بس، اور جان نہیں گئی تو آ کے کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، چچا حمزہ شہید ہو گئے، میں بچا رہے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی چند بچے نہیں ہوئے، جنگ احد کا ماجرا جب ہوا تو بچے نہیں تھے امیر المومنین اسلام کے، لیکن اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہاں پر بچے بھی تھے، وہاں پہ گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، رسول اللہ کی بیٹی بھی تھی، لیکن جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے آرزو شہادت لے کر جاتے تھے، جو میدان عشق کو سر کرنے کے لیے آئے۔ یہ سوال جن کو پھر کوئی فکر نہیں کہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے مقابلے وہ لوگ جو رجائے امید نہیں رکھتے، ان کو بھی قرآن نے کہا ہے جگہ جگہ، یہاں پہ فرصت نہیں کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تفصیل سے، کہا ہے قرآن نے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے، جن کے اللہ کا نام ہی بہت مشکل کام ہے، اللہ کا نام سننا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اللہ کے نام کو تحمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ سورہ زمر میں آ کر قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل گھٹنے لگتا ہے، تنگ ہونے لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے، بہت بہت مشکل ہوتی ہے۔ امیر المومنین جب خطبہ دینے کے لیے آتے تھے تو نہج البلاغہ بھری پڑی ہے صرف اللہ توحید سے بھری پڑی۔ نہج البلاغہ کا سب سے اہم موضوع ہے اور چیپٹر جو ہے وہ توحید ہے، دوسرے نمبر پہ دوسرے موضوعات آتے ہیں، پہلے نمبر پہ توحید ہے۔ توحید سے ہم کو آشنائی نہیں ہے کیونکہ نہج البلاغہ سے ہم کو آشنا نہیں کیا جا سکا ہے ابھی تک۔ بہت توحید، انتہائی توحید۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو یہ آرزو لے کر جاتے تھے، اور وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کا نام سننا نہیں چاہتے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، غالباً 45 نمبر کی آیت۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتے، ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، دل گھٹنے لگتے ہیں، دل کے گھٹنے کا احساس، نام نہیں سننا چاہتے اللہ کا، اللہ کا نام انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے، اللہ کی باتیں ان کو بہت ناگوار گزرتی ہیں۔ یعنی میدان کربلا میں ہم جب جا کر دیکھیں تو اللہ ہی اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، شب عاشور کے جس منظر کو اٹھا کے دیکھیں وہاں اللہ نظر آتا ہے، مقتل میں جس منظر میں جائیں وہاں اللہ نظر آتا ہے، سخت ترین حالات کو جب دیکھیں تو وہاں اللہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں ممکن ہم پوری کربلا ذکر کر کے چلے جائیں لیکن وہاں پہ کہیں اللہ کا نام نہ آنے پائے، اور اس طرح ذکر کریں کہ جب کبھی لیا جائے اللہ کا نام تو دل تنگ ہونے لگے، دل جو ہے گھٹنے لگے، دل کو بے چینی سے ہونے لگے گی، تکلیف سے ہونے لگے۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ البتہ دوسرے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل شوق پروردگار میں اور عظمت پروردگار کو دیکھ کر وجلت اور خشیت کا احساس ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ قرآن میں یہ بات کہی گئی، یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہاں۔ وہ جو امید نہیں رکھتے وہ آ کر طرح طرح کی باتیں کرتے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ انداز کیوں ہے؟ اب یہ قرآن میں آیتیں ہیں چند، میں جلدی سے خالی ترجمہ کر کے 1-2 آیت پڑھ دوں، زیادہ آیتیں ہیں۔ صرف سورہ یونس کی ایک ہی 2 صفحے پر 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے لیکن مثلا سورہ فرقان میں اور دیگر جگہوں پر قرآن ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ باتیں اس لیے نہیں پڑھ رہی ہیں کہ پڑھی جا رہی ہیں عزیزو، اس پر بہت توجہ کریں کہ اللہ کے لفظ پر کون سا احساس ہے، چونکہ ملاقات ہر ایک کو کرنی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور اسی صرف دنیا کی زندگی، مثلا آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ گیا،
ورضوا بالحیات الدنیا، اسی دنیا پر اپنے آپ کو انہوں نے راضی کر رکھا ہے، پوری طریقے سے خوش کر رکھا ہے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مشکل ان کی کیا ہے؟ غافل ہیں. یہ بہت بیچارے لوگ ہیں، ان کو غفلت میں رکھا گیا ہے. ان کو غافل لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ مجلسیں بیداری کے لیے ہیں. پھر ان کا انجام بتا، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. ٹھکانہ بہت برا ہے ان کا. ماوا یعنی ٹھکانہ. اولئک مأواہم النار، آتش ٹھکانہ ہے اسی وجہ سے جو انہوں نے خود محنت کر کر کے حاصل کیا ہے. خود یعنی آتش کو خود کمایا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے. بعض لوگ جہنم کی آتش کو خریدنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. یعنی شاید جنت خریدنے والوں سے بھی زیادہ جہنم خریدنے والے کبھی کبھی محنت کرنے لگتے ہیں. ہے عجیب ہے نا. جہنم کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں آپ. اگر جتنی محنت جہنم کے لیے کر رہے ہیں اس کا تھوڑا کم ہی حصہ جنت کے لیے کر لیا ہوتا. ابھی چھوڑیں، اللہ کی منزل بہت بلند ہے، اولیاء خدا بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں. کم سے کم جنت کے لیے کر لیا ہوتا تو بہتر ہو جاتی، آپ کی حالت بہتر ہو جاتی. جہنم کے لیے اتنی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ واقعی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بما کانوا یکسبون، خود انہوں نے کسب کیا ہے، خود جہنم کو خریدا ہے، خود جہنم کے لیے کوشش کی ہے، خود جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کے دن و رات انہوں نے لگائے ہیں. یہ عجیب ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے. دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا، یہ سورہ زمر کی 7 نمبر آیت تھی. پھر سورہ زمر کی 11 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استعجالهم بالخیر. جیسے لوگ خیر کے لیے بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خیر کے لیے، الحمدللہ ایسے لوگ کہ جو خیر کے لیے جلدی کریں، خیر کے لیے کوشش کریں، خیر کے لیے کمپٹیشن کریں. ایک میدان جہاں پر کمپٹیشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ خیر. خیر کے لیے کوشش کرو. خیر سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ بہتر کے لیے کمپٹیشن کرے، کوشش کرے. حسادت بھی نہیں، کمپٹیشن. کوشش یعنی کیا؟ یعنی آگے بڑھنے. فلاں اتنے تک وہاں تک پہنچا تو ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہ اس کو نیچے گرا کے خود آگے بڑھے نا، اس کو بڑھنے دیں. آپ اپنی اسپیڈ کو اتنا زیادہ تیز کر لیں کہ اس سے آگے بڑھ جائیں. ہر میدان، علم کے میدان میں، کمالات حاصل کرنے کے میدان میں، اللہ کی راہ میں رزق حاصل کرنے کے میدان میں کمپٹیشن. خیرات کے لیے اگر کمپٹیشن ہے تو قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے. استباق کے معنی ہی کمپٹیشن کے. کمپٹیشن کر رہے فلاں جگہ مدرسہ ہے، ہم بھی مدرسہ کھولتے ہیں، دونوں کمپٹیشن کریں. ہم مدرسہ اپنا آگے لے جائیں گے، ہم مدرسہ اپنا آگے لے جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ فلاں کو پیچھے کر کے آگے لے جائیں گے، نہ اپنی کوشش کے ذریعے سے آگے جائیں گے. ہم جب کمپٹیشن کی بات سوچتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں کسی کو پیچھے کریں گے اس لیے ہم آگے بڑھ جائیں گے. پیچھے کر کے آگے بڑھنا نہیں ہے. اس سے اور کیا کہ تم اپنی رفتار کو اور آگے بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی کوشش پر مجھے بھروسہ ہے، وہ اور آگے بڑھے گا، ہم اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہوتا ہے کمپٹیشن. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اگر یہاں پر کمپٹیشن کرو آگے بڑھو. لہذا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں اگر اللہ بھی جلدی کرتا لوگوں کو سزا دینے میں، کیونکہ ہماری یہ بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اللہ جلدی سے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کیوں آج داعش کو سزا نہیں دیتا؟ اللہ آج کیوں فلاں اس کو سزا؟ اللہ جلدی، اللہ کو کوئی جلدی نہیں. یہ کم حوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی سے انجام چاہتے ہیں، جلدی نتیجہ چاہتے ہیں. اللہ نے ایک نظام میں لا کر ڈال دیا ہے کہ دیکھیں ظالم ظلم کر رہا ہے، تمہاری اپنی کوششیں کیا ہیں، کیا کر رہے ہو. پھر اگر اللہ ایسا کرتا تو لقضی علیہم اجلہم، جلدی ان کی موت آ جاتی، جلدی خاتمہ کر دیتا. اللہ بہت کچھ جلدی سے خاتمہ کر دیتا. ہماری حالت کو دیکھ کے اگر فیصلہ اللہ کرنا چاہے بہت جلدی اس دنیا کو سمیٹ دینا چاہیے، لپیٹ دینا چاہیے، پورا یہ سارا ساز و سامان لپیٹ دینا چاہیے. فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ اپنی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. طغیان میں
کنفیوز پڑے ہوئے ہیں یا مہون پڑے ہوئے ہیں، مشکل ہے حالت ان کی جو ہے، کچھ کلیئر نہیں ہے، کچھ روشن نہیں، کبھی یہاں نظر آتے ہیں، کبھی وہاں نظر آتے ہیں، کبھی ادھر نظر آتے ہیں، کبھی ادھر نظر آتے ہیں، کنفیوژن کی حالت۔ پھر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 15 میں کا اسی سورہ یونس کی 10 نمبر سورہ ہے، اذا تتلى علیہم آیاتنا قال الذین لا یرجون لقاءنا، اذا تتلى علیہم آیاتنا بینات، جب ہماری روشن نشانیوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کیا آپ یہ آیتیں سنا رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کچھ دوسرا قرآن لے کے آئیں، یہ قرآن کیا ہے؟ اے رسول اللہ یہ قرآن آپ کا بہت مشکل ہے، یہ تو کوئی دوسرا قرآن لے کے آئیں، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ کر رہے ہیں۔ ضرور نہیں کہ زبان سے کہیں، کوئی چیز کہنے کے لیے حتماً لازم نہیں کہ زبان سے کہا جائے، اپنی پوری زندگی سے ہم چیخ چیخ کر فریاد بلند کر کے کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ آپ یہ قرآن کیوں لائے، دوسرا قرآن لے کے آتے، کوئی نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں زبان سے ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اپنی پوری زندگی سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قرآن ہماری زندگی کے لائق نہیں ہے، جو اس قرآن کے اصولوں کو ہم نہیں اپنا سکتے، ہمیں کوئی دوسرا قرآن چاہیے تھا۔ وہاں بھی رسول اللہ سے لوگ کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اے رسول آپ کوئی دوسرا قرآن لے کے آئے، یہ نہیں چلے، یا اگر اسی کو رکھنا ہے تو کچھ تھوڑا تبدیل کریں، تبدیلی کریں، جیسے آ کر ہم کبھی کبھی یہاں ممبروں سے تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں کچھ مطلب ہوتا ہے کچھ، آ کر مطلب کو سارا تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے اے رسول اللہ آپ تبدیل کریں اس کو، یہ قرآن جو ہے بہت ہمارے لیے مشکل ہے یہ قرآن۔ جواب میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ جواب میں کہا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیں، بہت سخت مرحلہ ہے، اے رسول آپ کہہ دیں کیا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ تبدیل کر دیں، بہت ہی محکم ہے، بہت ہی مضبوط طریقے سے کہا، اے رسول آپ کہہ دیں یہ اعلان کر دیں کہ مجھ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے کچھ تبدیل کر دیں، مجھے تبدیلی کا حق نہیں ہے۔ کیوں تبدیلی کا حق نہیں ہے؟ پھر آپ یہ بھی کہہ دیں الا ما یوحی الی، ہم صرف وہی پیش کریں گے دین جو ہمارے پاس وہی آئی، اس کے علاوہ ہمیں بھی کچھ پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور تاکید کی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا اگر میں رسول ہوتے ہوئے، اللہ کا سب سے بڑا نبی ہوتے ہوئے، حبیب کبریا ہوتے ہوئے، میں خود ڈرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے تبدیلی کی، ذرہ برابر بھی ہم نے مخالفت کی تو ہم خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات، یعنی رسول اللہ جیسی ذات، رسول اللہ جیسی ذات کری، اللہ کہلوا رہے رسول کہو، اے رسول آپ یہ کہہ دیں، امانت دار ہے رسول، رسول اللہ کو کہنے میں کوئی مشکل بھی، ہم جیسے لوگوں کو کہنے میں مشکل ہوتی ہے یہ باتیں، رسول اللہ کو کہنے میں کوئی مشکل ہے، اے رسول آپ کہہ دیں کہ اگر ہم نے کچھ تبدیلی کی، ہم نے ذرہ برابر بھی اللہ کی معصیت کی، تو ہم حبیب خدا ہوتے ہوئے، ہم رسول خدا ہوتے ہوئے، ہم نبی خدا ہوتے ہوئے، ہم خیر البشر ہوتے ہوئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ہم بھی ڈرتے ہیں، مجھے بھی خوف ہے۔ آپ کو اے رسول آپ بالکل ڈکلیئر طور پر، بالکل کنفرم طور پر یہ بتا دیں کہ مجھ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ دین میں ذرہ برابر ہم تبدیلی کریں، ہم کو یہ حق نہیں دیا گیا، یہ صرف اللہ کا دین، ہمیں صرف پیش کرنا ہے، رسول اللہ کو اگر پیش کرنا ہے، تبدیل نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا دل چاہے آج ہمیں نماز ایسی لگ رہی ہے اچھی، آج یہ نماز پڑھیں، کل وہ نماز اچھی لگے گی، حق نہیں ہے ہمیں، حق نہیں، کتنا بھی اچھا ہو۔ دیکھیں ایک جملہ سن لیں،
شیعت کبھی کبھی دھوکہ فریب اس طرح سے دیا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی ہمارا جوان دھوکہ کھائے. شیعت کی بنیاد ہی، شیعت پوری امت مسلمہ سے جدا ہوئی کس بنیاد پر؟ ولایت کی بنیاد پر. شیعت کی پہچان ولایت ہے، اور آ کر ولایت کی دلیلیں دے کر شیعوں کو دھوکہ دیا جائے، عجیب ہے. شیعت تو ہے ہی ولایت کی بنیاد پر. شیعت ہے ہی ولایت کی وجہ سے جدا. ولایت کے مسئلہ نہ ہوتا تو ساری امت مسلمہ ایک ساتھ ہوتی. مسئلہ کیا تھا؟ کاہے شیعہ جدا ہوا؟ کس لیے جدا؟ کیوں شیعت نے اتنی قربانیاں دی؟ کیوں شیعت نے کربلا جیسی قربانی دی؟ کیوں شیعت نے سب سے پہلے زہرا جیسی قربانی دی، جناب محسن جیسی قربانی دی؟ کیوں 12 اماموں 11 اماموں کی شیعت نے قربانی دی؟ کیوں لاکھوں لاکھوں لوگوں کو قربان کیا؟ متوکل اور حجاج کے زمانے میں شیعت نے ولایت کے لیے ساری قربانیاں دی. کیونکہ شیعت یعنی ولایت. سب سے بڑی مشکل سارے حاکموں کی، ظالم حاکموں کی کیا تھی؟ ولایت کی مشکل تھی. لیکن ولایت سے مراد کیا ہے؟ ایک الگ مسئلہ ہے. اس ولایت، شیعت کی پہچان ولایت ہے، لیکن ولایت کا ذکر کیسے کیا جائے؟ ویسے ہی کیا جائے جس طرح رسول اللہ نے ہم کو بتایا، ویسے ہی کیا جائے جس طرح امیر المومنین نے ہم کو بتایا، اس طرح ہی کیا جائے جیسے تمام ائمہ نے بتایا. آج ہم آ کر شیعہ بنے ہیں، اس کے پہلے تمام علماء کیا تھے؟ ولایت شیعت کی پہچان ہے، اور وہ ساری دلیلیں جو ولایت کے آ کر دی جاتی ہیں وہ شیعت کی پہچان ہے. لیکن دین میں کسی چیز کا نکالنا یا ڈالنا، یہ اس کا اختیار ہم جیسے لوگ نہیں، رسول اللہ جیسے لوگ کو بھی نہیں دیا گیا ہے. تو جو ہے آپ ہماری اور آپ کی بات چھوڑیں، یہ اختیار رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. رسول اللہ کا کہا اگر میں بھی ڈرتا ہوں، میں تمہاری آرزو کے مطابق، تمہاری خواہشوں کے مطابق فتوے دینا، لوگوں کی پسند کے مطابق باتیں کرنا، آ کر یہ رسول اللہ کی سیرت پر چلنے والوں کا کام نہیں ہے. جو اگر رسول اللہ ان کی تھوڑی سی خواہش مان لیتے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار کر نہ ہو مسلمان. لیکن ہم کو یہ حق نہیں دیا کہ ہم تمہاری خواہش پہ چلیں، اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہے. مجھے حق نہیں. تمام ہوئی گفتگو. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا. یہ نہیں ہے عرض. کربلا اسی لیے اتنا بڑا ماجرا آ کر رکھا گیا کہ جو کچھ حق ہے وہ حق اپنی جگہ، اپنے مقام پر باقی رہ جائے. یزیدیت کا کام یہ نہیں تھا کہ دین کو آ کر ختم کر دے. دین ختم کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ اسلام جیسا دین ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کا اصلی مقصد تھا دین میں آ کر ایسی تبدیلیاں کرنا کہ دین بے اثر ہو جائے. دین رہے، نمازیں رہیں، روزے رہیں، حج رہے، زکوٰۃ رہے، دین رہے، لیکن روح ہے دین سے خالی. ولایت روح ہے، دین ہے. ولایت کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی نے آ کر اتنی بڑی قربانی دی. ولایت کی حفاظت کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے قربانی دی. راہ ولایت کی پہلی شہید اور پہلی شہیدہ ایک ماں ہے اور اس کا بچہ جو دنیا میں بھی نہ آیا تھا. راہ ولایت طے کرنا ہے تو آ کر جناب زہرا سے ہم سیکھیں کہ کس طرح راہ ولایت طے کی جائے. راہ ولایت طے کرنا ہے تو آ کر ہم کربلا والوں سے سیکھیں کہ کس طرح کربلا راہ ولایت کو طے کیا جاتا ہے. زینب بنت علی سے سیکھیں کہ کس طرح راہ ولایت کو طے کیا جاتا ہے. جب آ کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے لوگ، ضرور نہیں ہے کہ جناب زہرا کے مصائب کو اٹھا کر رکھیں. ایک دن جب بی بی کے شہادت کے دن آئے گا تو اس دن پڑھ لیا جائے گا. جناب زہرا کا بہت عظیم ترین کردار رہا ہے راہ ولایت. پہلا کردار جب بی بی اپنے شوہر کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں کھڑی تھیں دروازے پر،
اگرچہ یہ شوہر بہت ہی عظیم ہے، نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ولی خدا کی حفاظت کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی ہوئی، ولی خدا کی حفاظت کے لیے۔ کہا کہ بچے ہیں، کہا بچے ہوں کوئی بات نہیں، اگر بات شوہر کی صرف ہوتی ہے تو بچوں پر شوہر کو بھی قربان کرنے کے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ولی خدا کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ نہیں ہٹیں گے، اور نہیں ہٹی بی بی۔ یہ استقامت، یہ صبر، اور جب دروازہ گرا اور در و دیوار کے بیچ میں بی بی آئیں اور زمین پر گری تو یہ کہتے ہوئے کہ یا فضة خذینی قد قتل ما فی احشائے، اے فضا آ کر مجھے سنبھالو، اب مجھے تمہارے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایسی حالت میں جناب زہرا کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اے یا فضة خذینی، آؤ فضا مجھے پکڑ لو، آؤ مجھے سنبھالو۔ قد قتل ما فی احشائے، جو کچھ میرے بچہ شکم میں جو تھا وہ خود شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ایسی حالت میں خاتون کس منزل کو طے کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی عزیزہ، اس کو سہارے کی صرف ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب بچہ ضائع ہو رہا ہو تو ایک خاتون اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسی حالت میں جب لے کے چلنے لگے تو جناب زہرا نے اپنے پورے جسم کی طاقت کو سنبھال کر علی بن ابی طالب کے پٹکے پر ہاتھ ڈال دیا۔ کمر میں جو پٹکا بندھا ہوا تھا اس پٹکے پہ ہاتھ ڈال دیا، کیوں؟ بچانے کے لیے، کیوں؟ روکنے کے لیے، کیوں کہ علی بن ابی طالب کو نہ لے جا سکے، کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا کو نہ لے جا سکے۔ اب یہ خود بیان کرنے والے کا خود اپنا بیان ہے کہ میں نے بہت چاہا کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن اتنی مضبوطی سے بنت علی نے پکڑ رکھا تھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا تھا۔ جب میں چھڑا کر تھک گیا اور ہاتھ نہیں چھوٹا، علی کو کھینچتا رہا، زہرا کھینچتی چلی گئی۔ ایسی حالت میں بھی زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایسی حالت میں بھی یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا تو میں اپنے قریب کھڑے غلام قنفس کو اشارہ کیا کہ تلوار کی نعم سے ہاتھ پہ مارے۔ اب جس نے تلوار کی نعم سے تیزی سے مارا تو بی بی کا ہاتھ اب چھوٹ گیا، لیکن ہاتھ چھوٹا تو یہ فریاد بلند کرتی رہی، اے علی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے وقت میں جب کوئی بی بی نہیں اٹھ سکتی، جناب زہرا اٹھ گئی۔ وہی بی بی جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اے فضا مجھے سنبھالو، وہی زہرا خود علی کو سنبھالنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی، جا کر علی کو لے کے آئیں، علی کو سنبھال کے لے کے آئیں، علی کو بچا کے لے کے آئیں۔ لیکن اللہ، جب زہرا کی بیٹی وقت کے ولی کو بچانے کے لیے گئی تو اس کی نگاہوں میں کیا منظر دیکھا؟ شمر کند خنجر لیے آگے بڑھ رہا ہے، شمر کا خنجر چلتا رہا، زینب کی فریاد بلند ہوتی رہی، کوئی نہیں ہے جو حسین کو بچائے، کوئی نہیں ہے جو ولی خدا کی حفاظت کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں راہ ولایت پر مضبوطی اور صبر کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں راہ حسین ابن علی پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو